ھذا القرآن لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، گواہی میں کس کی گواہی بڑی ہے؟ اللہ ہی کی گواہی بڑی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں جو نقصان پہنچنے والا ہے، جہنم ٹھکانہ ہونے والا ہے، اس جہنم سے، اس نقصان سے میں باخبر کرتا ہوں۔ اور جس تک یہ قرآن پہنچے ان کا بھی کام یہ ہے کہ اللہ کے غافل بندوں کو موت کے بعد کے ابدی نقصان سے باخبر کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اسی بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کی اس کتاب ہدایت کو ہم پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، تو ظاہر ہے شیطان کا زور ایسے ایمان والے بندوں پر نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، سمجھا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کی دعوت مکے کے اندر 13 سال دیتے رہے۔ وہاں مخالفتیں جو ہے نا، کیا ہے، ہر قسم سے مخالفتیں تھیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کر کے جو ہے مدینہ چلے جائیں، سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین جہاں یعنی صحابہ اکرام اور خاص طور پر مدینے میں انصار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیے، تو اللہ رب العالمین یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری جو ضرورت ہے، جو علم ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے عطا کی۔ تو وہ کیا ہے؟ علم کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر اس کو کیوں اب معبود مانا جائے؟ اللہ رب العالمین یہ بتلا رہے ہیں سورہ نساء کے اندر 86 نمبر کی آیت میں کہ اللہ لا الہ الا ہو لَأَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگر تم زندگی میں اللہ رب العالمین کو الہ واحد نہیں مانیں گے، اس کی بندگی اختیار نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ یہ جو کھاؤ پیو مذاکرے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ تم کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، سمجھا؟ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہے پھر اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سامنے رکھ دیے، تو جو لوگ انکار کرے، لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، اس کی بنیاد یہ ہے انکار کی، ان کے سامنے دنیا ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس جو ہے نا دنیا کی محبت میں، مال اور اولاد کی محبت میں انسان حق کا انکار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار، کہ جو لوگ دنیا کے جو ہے مال اور دولت اولاد کی محبت میں حق کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد کی ابدی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ کل دیکھا جائے گا، ہے کون دیکھا؟ دنیا کا جو عیش ہے اس کو حاصل کر لو، سمجھا؟ کہ ادنا زندگی کو ترجیح دے کر حقیقت کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بہرحال ایک دن موت آنے والی ہے۔ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بہرحال ایک دن مرے گا انسان، پھر مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس زندگی میں انسان کو جو دنیا میں مال کمایا تھا، حلال و حرام کے حدود کو پھاند کر، اور اولاد کی محبت میں جو ہے انسان پڑھ کر اللہ رسول کی نافرمانی کیا تھا، اس دن نہ ان کا مال کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی، سمجھا؟ وہاں یہ چیزیں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں تقریباً سورہ زمر ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ میں بتا رہے ہیں رب العالمین جو لوگ اس دنیا میں آخرت سے غفلت برت کر مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مال ان کو یعنی زمین بھر اگر انسان کے پاس جو نا دولت ہو جائے، اس دولت کو جو ہے فدیے کے طور پر دے کر عذاب جہنم سے بچنا چاہے گا،
اللہ فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ آج انسان جو دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس دولت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا؟ آج کیا ہے، انسان کوئی لکھ پتی کروڑ پتی ہے، دولت مند ہے، تو جو انسان کے شیطان کیا کرتا ہے، فوری ہمارے کو لگا دیتا ہے، ارے وہ کتنا بڑا جو ترقی کرا دیکھو، سمجھا؟ بولتا ہے کہ ہم بھی ایسی ترقی کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے سب سے کامیاب آدمی وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عقل مند آدمی ہے۔ ہم عقل مند کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سمجھا؟ غور کیجئے، وہ بہت بڑا عقل مند ہے، بہت بڑا معمولی غریب تھا آدمی، آج وہ ملینر بن گیا۔ بولے ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس اسلام ہے تو الحمدللہ کامیاب آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانتا ہے، اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ نعمت ہے اس کے واسطے، کامیاب ہے آدمی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی اگر زمین بھر بھی اگر ان کے پاس دولت ہو، اس دولت کو اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو، ویسے کسی کے پاس نہ دولت ہوگی نہ سونا ہوگا، خالی ہاتھ رہے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، کچھ بھی نہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ نیک اعمال صالح اعمال جو ہیں، باقیات باقی رہنے والے صالح اعمال ہیں، امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں تو یہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، تو وہاں جو ہے نا انسان زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر دے کر جہنم سے بچنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کریں گے، سمجھا؟ پھر معاملہ اولاد کا ہوگا، سمجھا؟ کہ اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اولاد آخرت میں نہ باپ جو ہے بڑے درجے کا ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اولاد بڑے درجے کے ہونے کے باوجود اپنے باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سمجھا؟ بلکہ انسان کو اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں بات کہ اس دن کوئی اولاد اور اس کا جو مال ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے، جو لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر یہی بات اللہ رب العالمین سورہ منافقون میں بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، یہاں تو اللہ رب العالمین جو انکار کرنے والوں سے مخاطب ہیں، لیکن جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر کر اور مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایمان لا لیے تو جنت میں چلے جائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ مسلمان پیٹ میں پیدا ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، خاندانی مسلمان ہیں جنت میں چلے جائیں گے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ رب العالمین کی یاد سے، اس کی اطاعت و فرما برداری سے غافل نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، چاہے وہ کوئی ہو، ایسا کرے گا اس کا آخرت میں گھاٹا پانا یقینی ہے، یہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت میں حق کا انکار کر رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو قبول کرنے میں مانع ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا گھاٹا پانا یقینی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین خاص طور پر سورہ جو ہے نا توبہ کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشیرتکم واموال افترقتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تو ظاہر ہے یہ وہ جو اسباب ہیں انسان کو حق سے روکنے والے ہیں۔ ان کی محبت میں انسان مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان کی محبت، اور پھر کیا ہے دولت کی محبت ہے، پھر جو ہے نا تجارت کی محبت ہے انسان، اور پھر وہ محلات ہیں انسان جس کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو حق سے روکنے والی ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ حق ان کے سامنے آنے کے باوجود ان کی محبت میں حق سے رک جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی کا نقصان کرنے والے نہیں ہیں بلکہ خود اپنا آپ نقصان کرنے والے ہیں۔ وہ نقصان کیا ہے کہ یہ ذرا برابر بھی ان کے آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اولئک ہم وقود النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے ایندھن بننے والے ہیں۔ دوزخ کا ایندھن جس سے جو ہے دوزخ کی آگ سلگائی جائے گی، سمجھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انجام ہوگا۔ اس انجام سے اللہ رب العالمین بندوں کو باخبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ بندے حق کو سمجھیں، حق کو پہچانیں اور حق کو قبول کریں، اور موت کے بعد کے ابدی زندگی کو دوزخ سے بچاتے ہوئے دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ حاصل کریں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، اور وہ بھی ہماری آیات کو نہ مانتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ تو سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، جو لوگ حق کا انکار کرے، جو قوم لا الہ الا اللہ کی دعوت کا انکار کرے، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین خاص طور پر آل فرعون کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بولا، اور پھر بنی اسرائیل کو جو ہے نا کیا کیا کہ اپنے جو ہے نا تحت انہیں غلام بنا کر رکھا، ان کے جو نرینہ اولاد کو قتل کرتا اور ان کے عورتوں کو جو نا زندہ رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے اس کی جو حکومت تھی، اتنی جو بڑی حکومت تھی، جہاں بھی جو ہے جہاں بستے ٹھہرتے تو بڑے خیمے ہی خیمے تھے، بڑے جو خیمے ہوتے تھے، تو ذل اوتاد بر اللہ رب العالمین۔ تو اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی جو دولت تھی، اس کی جو حکومت تھی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہیں سکی، کوئی تدبیر اختیار نہیں کر سکا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، سمجھا؟ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں حق کا انکار کرنے کے باوجود، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ پھر تم اے جو ہے مکہ کے رہنے والوں، اگر اللہ رب العالمین کی دعوت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اگر تم اس کا انکار کرو گے، ظاہر ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا انجام ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے آج بھی ہمارے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اخباروں میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کیا کرے کہ قوموں کو تباہ کر رہے ہیں۔ طوفان ہے، زلزلے ہے، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں پھر کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو جو ہے نا، انہیں سیلاب ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم تو محفوظ ہیں، ہمارے پاس کہاں آئے گا،
عذاب کہاں سے آئے گا؟ ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جگہ سے آئے گا اللہ رب العالمین کا عذاب جس کو تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس جگہ سے تو اللہ رب العالمین عذاب بھیجیں گے۔ تو ظاہر ہے اس عذاب آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ایک انسان جس کو عقل ہے قبول کرے، اور انسان اللہ رب العالمین الہ واحد ہونے کی نشانیوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھا، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کو ماننے تیار نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین جو مہلت دی ہے انسان کو، اس مہلت سے انسان اگر فائدہ نہیں اٹھائے گا، حق کو قبول نہیں کرے گا، انجام کیا ہوگا؟ دنیا بھی خسارے میں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں ہوگی، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، موت کے بعد کے بعد زندگی میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تو سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بہرحال اس مہلت میں انسان رجوع اللہ نہیں ہوگا تو موت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پیغمبر وقت اللہ کی آیات جو ہے ان کے سامنے رکھے، اللہ کے نشانیاں معجزات رکھے اس کے سامنے، لیکن انکار کرے تو اللہ رب العالمین کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جو لوگ مکے سے جو ہے نکلنے کے لیے مجبور کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر رہے تھے، لیکن وہاں نقل مقام ترک وطن کرنے کے باوجود وہ لوگ حق کے خلاف تھے مکے والے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتلا رہے ہیں مخالفین کو، منکرین حق کو، ستغلبون، سمجھا کہ صحابہ اکرام گنتی میں تھوڑے تھے، 313۔ جنگ بدر کے بعد اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہے ہیں کہ 313، 1000 سے بھی زیادہ مشرکین جو ہے نا تھے مقابل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہرحال جب جو ہے مقابلہ ہو جائے گا تم لوگ مغلوب کر دیے جاؤ گے، ستغلبون، دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے جنگ بدر میں اللہ رب العالمین کی جو ہے نا تائید و نصرت اہل ایمان کے ساتھ رہی۔ تو پھر وہ لوگ اپنے آپ جو ہے نا اسلحہ ہونے کے باوجود، ہر قسم کی سہولتیں ہونے کے باوجود، جنگی سہولتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کیا کرے کہ اللہ کی تائید و نصرت کے تحت اہل ایمان ان کو کیا کر دیے؟ پسپا کر دیے، وہ لوگ ہار گئے۔ تو اللہ فرماتے تغلبون، دنیا میں تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے، اور پھر انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں جہنم کی طرف جو ہے نا تم کو جمع کیا جائے گا۔ وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اور اللہ فرماتے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، دنیا کا جو عذاب ہے، دنیا کی جو تکلیف ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ نہ ہو، چند روزہ ہو سکتی ہے، یا پھر موت کے ساتھ ہی دنیا کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے، لیکن موت کے بعد جس جہنم میں داخل کیا جائے گا انسان، وہ دائمی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جہاں انسان کو زندہ رہنا ہوگا۔ مرنا چاہے گا موت نہیں آئے گی، زندہ رہنا چاہے گا زندگی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں رہیں گے۔ تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے قد کان لکم آیۃ فی فیتین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرون یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے، دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے، یہ جنگ بدر تھی، ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ مسلمان تھے، دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کا گروہ مسلمانوں سے دگنا تھا، وہ ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے،
بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین اس جنگ بدر کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو حق کے جو ہے حق کو پھیلانے میں اور اس میں ثابت قدم رہے، جب جو ہے نا مقابلہ ہوا تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی مدد فرمائے۔ پھر وہ لوگ اپنی جو ہے نا یعنی شان و شوکت کے لیے، نام و نمود کے لیے یہ لوگ جو ہے لڑے نہیں، مقابلہ نہیں کیے، بلکہ حق کے خلاف جو لوگ حق کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے جو ہے مقابلے میں کیا کرے، ان سے جو ہے نا مقابلہ کیے۔ اور اس وقت وہ لوگوں کی جو ہے اپنے بلبوتے پر ان کا جو ہے بھروسہ نہیں تھا۔ ہماری طاقت اتنی ہے، ہم ایسے ہیں، ہم جو ہے نا جنگی جو ہے نا جو ہے کمالات رکھتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے ہی جو ہے نا مدد کے محتاج سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، سجدے میں رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ کثرت میں تھے، دگنا تھے، بلکہ 3 گنا تھے، وہ لوگوں کے پاس کیا تھا معاملہ؟ مقابلے میں جب تھے ان کے پاس ہر قسم کے جو ہے نا وسائل تھے، جنگی وسائل تھے، اور صحابہ کے پاس کچی جو ہے نا تیریں، کچھ تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے، لیکن ان کے پاس ہر قسم کے وسائل تھے، اور ان کو زام تھا کہ جو اپنی کثرت پر، اور پھر وہ لوگوں کے پاس کیا ہے، وہ ناچنے والیاں، گانے والیاں، سمجھ رہا، پھر شراب، سمجھا، اس قسم کے وسائل وہ لوگ رکھتے ہوئے استعمال کیے، اپنے جو ہے اپنے آپ اپنے قوت پر جو ان کو بھروسہ تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کیے؟ جب مقابلہ ہوا اہل ایمان کو اللہ رب العالمین کی نصرت سے فتح حاصل ہوئی، تو اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ رب العالمین بندوں کو ہدایت جو ہے نا فراہم کیے ہیں۔ لیکن جو لوگ آج اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں، حقیقت میں اگر مسلمان ویسے مسلمان ہوں آج بھی جیسے مسلمان صحابہ کرام تھے، جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، ظاہر اللہ رب العالمین کی یقیناً مدد شامل حال ہوگی۔ وہ مشرکین، وہ کافر اور اسلام کے دشمن کتنے ہی وسائل رکھتے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی جو ہے نا ایٹمی طاقت رکھتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد کے سامنے ان کا کوئی معاملہ بننے والا نہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر شرک کے جو ہے ان کے ایمان میں شرک کے اجزاء داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا روب، اللہ رب العالمین ایمان والوں کا روب ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والوں پر ڈالتے برے، سمجھا کہ لیکن کافروں کا روب آج مسلمانوں پہ ہے، تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ ان سے بھی زیادہ شرک مسلمانوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے ان سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ان کا خوف طاری ہے، پھر اپنی حفاظت کے لیے غیروں کو اپنا حفاظت کرنے والے بنا کے رکھ لیے ہیں، جن سے دوستی کرنے سے اللہ رب العالمین منع کیے۔ اور ایمان والے کا جو یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان کیا ہے، اسباب ظاہری پہ جو ہے نا ہم بھروسہ کریں، اور اللہ رب العالمین وہ یقین نہیں ہمارے اندر۔ تو اللہ رب العالمین یہ واقعہ اس لیے بیان کریں، ایمان والے مضبوط ہوں ایمان میں، اللہ واحد پر، اللہ الہ واحد کو مانیں اور اس پر یقین کریں کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں ایمان والوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع المؤمنین ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ ہیں، متقیوں کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ محسنین ہوتے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری لگن اور تڑپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں لگن اور تڑپ کیوں ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہ دنیا کے مقابلے میں مغفرت جنت بہت اعلیٰ اور ارفع چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جیسی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے
ویسی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہے لگن اور تڑپ کے ساتھ وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ معاملہ ہے تو آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، کتنے ممالک ہیں نام نہاد مسلمانوں کے، لیکن افسوس ہے کہ جو ہے نا ایمان شرک کے اجزاء سے خالی ہے، پاک نہیں ہے، شرک کے اجزاء جو ہے نا ان کے اندر شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، سمجھا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے خلط ملط نہیں کیے انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں، امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا۔ تو ظاہر ہے غور کیجئے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمارے اندر شرک وہ کیا جراثیم ہے نکالنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ جو ہے وہ ممالک جو اپنے آپ کو جو ہے نا کیا ہے دنیا کے رہبر رہنما کہلانے والے ہیں، وہاں پہ شرک جو ہے نا علی اعلان ہوتے چلے جا رہا ہے۔ آج اس ملک میں بھی شرک علی اعلان ہوتے چلے جا رہا، اور سمجھنے کی شرک نہیں ہے کیونکہ روایت ہے۔ آج ہمارے پاس روایت پرستی کا یہ چلن ہو گیا ہے، اللہ کی سری آیات کا ہم جو ہے نا کھلے طور پہ انکار کرتے ہیں۔ جادو کا مسئلہ ہے، سمجھ معمولی بات نہیں ہے، جن وارد ہونے کا مسئلہ ہے اور نظر بد کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ پورے بگاڑ ان لوگوں کے پاس جو ہے جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ منظر یہاں پہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے کیونکہ ہم جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ ارے وہاں ہو رہا نا بھائی، آپ کی کیا حیثیت ہے، وہ ملک میں ہو رہا، تو یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتاب و سنت روش صحابہ معیار ہے۔ ظاہر ہے کتاب کے خلاف نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی قول ہو سکتا ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے ہم کو بے حد ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کی اس کتاب ہدایت کو ہدایت کے غرض سے پڑھنا ضروری ہے، اگر موت کے بعد کی زندگی میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ جو ہے اتنے لوگ بول رہے ہیں، اتنے لوگ جو ہے نا قائل ہیں، یہ جو ہے نا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، پھر صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ یہی طریقہ ہم کو آخرت میں نجات دلانے کے لیے سب ضامن ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم روایت پرستی میں چلے جائیں گے یا پھر افراد کے تعلق سے شخصیت پرستی میں چلے جائیں گے کہ مولانا ہے، مفتی اعظم ہے، ظاہر ہے اللہ کے پاس کوئی ڈگری کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اگر غلط بات کہہ رہے ہیں ڈگری رکھنے کے باوجود، تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جو ہے ہم حوالہ دے کر ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے وہ بحر العلوم تھے، کنز العلوم تھے، فلاں مفتی اعظم تھے، بچ نہیں سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین حجت میں جو بات پیش کرنے والے ہیں، بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی، کذبت بها جھٹلایا، کیا معنی جھٹلانے کے؟ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ضرور ہے، سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم جو ہے نا روایت کو جو ہے نا قبول کر رہے ہیں، تو اللہ کی آیت کو جھٹلانا کے مترادف ہو جائیں گے ہم۔ تکبر کیا، تکبر کیا ہے؟ نہیں بولے ہوں گے بھائی قرآن میں، لیکن جو ہے نا اس کی جو تفسیر یہ ہے تکبر ہے، اور کنت من الکافرین، اور تیرا شمار کافر میں ہو گیا۔ ظاہر ہے جب کافر قرار پائیں گے تو ہم جو ہے دوزخ کے